الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام محمد و آل محمد کی ذات پر۔ عزیز طلباء و طالبات، گزشتہ لیکچر کے اندر مضمون نویسی کے حوالے سے آپ سے بات کی گئی۔ اس لیکچر میں یہ بات آپ کے سامنے واضح کی گئی کہ بورڈ کے مروجہ طریقہ امتحان میں جو سوال نامہ آپ کو حل کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، اس کا آخری سوال مضمون نویسی سے متعلق ہوتا ہے۔ اس سال بورڈ نے مضمون کو 4 عنوانات میں تقسیم کر دیا ہے۔ گزشتہ لیکچر کے اندر ہم نے ان 4 عنوانات یا موضوعات میں سے پہلے 2 عنوانات یا موضوعات پہ گفتگو کی تھی، جس میں ایک موضوع ذاتی نوعیت کا تھا اور ایک موضوع قومی نوعیت کے حوالے سے تھا۔ مضمون لکھتے وقت کن باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، کن اصولوں کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے، ان سے متعلق بھی بات ہوئی تھی۔ عزیز طلباء و طالبات، آج مضمون لکھتے ہوئے کن باتوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، جو گزشتہ باتیں بتائی گئی تھیں، ان میں سے چند ایک اور اضافی طور پر بھی رہنما اصول آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، مضمون میں آپ موقع کی مناسبت سے موقع محل کے مطابق اشعار اور اقوال کا استعمال کریں۔ نمبر 2، اقوال و اشعار صفحے کے وسط یعنی درمیان میں لکھیں تاکہ نمایاں نظر آئیں۔ نمبر 3، اپنا مطلب یعنی اپنی بات، جو بات آپ پہنچانا چاہتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے اور سادہ جملوں میں ادا کریں۔ نمبر 4، مضمون میں رموز و اوقاف کا خیال رکھیں۔ اور نمبر 5، انتہائی ضروری اور اہم بات، آپ مضمون لکھتے وقت کا خاص خیال رکھیں اور اس کو دوبارہ پڑھنے کے لیے مضمون کے اختتام سے پہلے وقت کو بچا لیں۔ کیوں کہ جب آپ مضمون ختم کر چکیں تو اس کو ایک بار پڑھ لیں، تاکہ اگر اس میں کوئی کمی رہ گئی ہو یا کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اس کی اصلاح کی جا سکے۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ میں نے چند لمحے پہلے آپ کو آگاہ کیا کہ بورڈ کی طرف سے اس سوال کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، یعنی 4 عنوانات کے اوپر آپ کو سوال نامہ دیا جائے گا، جس میں سے کسی ایک عنوان پر آپ نے مضمون تحریر کرنا ہوگا۔ جتنی آپ مشق کریں گے اتنا ہی آپ یہ سوال بآسانی اور بہترین انداز سے حل کر پائیں گے۔ جو 2 موضوعات باقی رہ گئے تھے، ان میں سے ایک موضوع ہے بین الاقوامی اور دوسرا ہے سائنسی۔ ہم باری باری
ان دو عنوانات کے تحت ایک ایک مضمون کا خاکہ جو ہے اس کا جائزہ لیں گے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ یہ مضمون ان عنوانات پہ آئے ہوئے مضمون کو ہم جو لکھیں تو اس میں کس طرح سے ہمیں اپنی بات کو بیان کرنا چاہیے۔ مثلاً بین الاقوامی موضوع کے حوالے سے آج میں آپ کے سامنے جس مضمون کا خاکہ رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے اتحاد عالم اسلام۔ اتحاد عالم اسلام یعنی مسلمانان عالم کے درمیان اتحاد و اتفاق۔ اس حوالے سے چند اہم نکات آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ آپ ان نکات کو اپنے پاس نوٹ کر لیجئے، اچھے سے ذہن نشین کر لیجئے، تاکہ اگر اس عنوان کے اوپر مضمون لکھنے کے لیے آئے تو آپ ان نکات و رہنما اصولوں کی روشنی میں اپنی بات کو یعنی مضمون کو بہترین انداز میں لکھ سکیں۔ اتحاد و اتفاق سے مراد عزیز طلباء و طالبات مل جل کر ساتھ رہنا۔ اتحاد و اتفاق کا مفہوم جو ہے وہ انتہائی وسیع اور اہمیت کا حامل ہے۔ زندگی کا کوئی بھی شعبہ آپ لے لیجئے، اتحاد و اتفاق کی اہمیت کسی طور پر بھی کم نہیں، یعنی یہ زندگی کے ہر شعبے اور ہر مقام پر بہت اہمیت رکھتا ہے۔ کائنات پر اگر ہم غور کریں، نظام کائنات پر اگر ہم غور کریں تو نظام کائنات میں ہمیں اتحاد و اتفاق کا درس جو ہے وہ نمایاں نظر آتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں نظام کائنات کو تو دیکھیے عزیز طلباء، چند مثالوں کے ذریعے سے اس بات کی وضاحت کرتا چلوں۔ مثلاً ویسے تو آپ کو آسمان پر جدا جدا کئی تارے نظر آتے ہیں، لیکن یہ تارے جب ملتے ہیں تب جا کر کہیں کہکشاں بنتی ہے۔ اتحاد و یکجہتی کا اصول ہماری زندگی کی بقا کے لیے بھی ناگزیر ہے۔ جس طریقے سے کسی درخت کی شاخ اگر اس سے کٹ کر جدا ہو کر الگ ہو جائے تو وہ اپنا وجود کھو بیٹھتی ہے، اپنے وجود کا خاتمہ کر لیتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر انسان جماعت سے جدا ہو جائے، الگ ہو جائے تو اس کی شناخت بھی ختم ہو جاتی ہے، وہ اپنی شناخت کھو بیٹھتا ہے۔ اسی بات کو علامہ اقبال نے اپنے ان الفاظ میں بیان کیا ہے: ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ وحدت فکر و عمل جو ہے وہ اسلامی ملت کا اثاثہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا کہ بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں
تو قرآن مجید کے اندر بھی اسلام نے اپنے ماننے والوں کو اخوت و اتحاد کا، مساوات کا درس دیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے، اور اللہ تعالی کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ مسلمان قوم اور ملت کی بقا اتحاد اور یکجہتی میں ہے۔ اس حوالے سے اقبال نے کیا خوب کہا تھا، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا خاک کاشگر۔ آج کا مسلمان اپنے آباء و اجداد کا دیا ہوا درس اتحاد و اخوت بھول چکا ہے۔ آج کا مسلمان لسانی، سیاسی، وطنی اور جغرافیائی دور میں تقسیم ہو کے رہ گیا ہے۔ آج دنیا بھر کا مسلمان زوال کا شکار ہے۔ اگر مسلمان اس صورتحال سے نکلنا چاہتا ہے، اپنے اس زوال کو پھر سے عروج میں بدلنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی حل ہے، وہ ہے اخوت۔ لوگوں کو، یعنی بالخصوص ملت اسلامیہ کے افراد کو اپنے دلوں سے تعصب اور تنگ نظری کو دور کرنا ہوگا، یعنی اپنے دلوں کو تعصب اور تنگ نظری سے پاک کرنا ہوگا۔ بقول اقبال، اخوت کا بیان ہو جا، محبت کی زباں ہو جا۔ اتحاد و اتفاق وقت کی ضرورت ہے۔ اتحاد و اتفاق کے ذریعے سے ہی پھر وہ مقام جو مسلمان ملت کے آباء و اجداد کو حاصل تھا، وہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے صرف اور صرف کرنا یہ ہوگا کہ نہ صرف اسلام کی تعلیمات کو ماننا ہوگا، بلکہ اس پر عمل بھی کرنا ہوگا۔ تبھی ہم اپنا کھویا ہوا وقار، اپنی کھوئی ہوئی عزت دوبارہ سے پا سکیں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، بین الاقوامی حوالے سے، ملت اسلامیہ کے اتحاد کے حوالے سے یا اخوت کے حوالے سے اس مضمون کا خاکہ یقیناً آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم اپنے دوسرے عنوان، یعنی سائنسی عنوان میں کی طرف چلتے ہیں۔ اس کا آج کا جو خاکہ آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے، اس کا عنوان ہے سائنس رحمت یا زحمت۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کا دور سائنسی دور کہلاتا ہے۔ دنیا میں نت نئی ایجادات ہو رہی ہیں اور لوگوں کو ان ایجادات نے حیرت میں ڈال دیا ہے۔ سائنس ایک ایسا علم ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو پہچان سکتا ہے۔ سائنس بلا شبہ انسان کے لیے رحمت خداوندی ہے۔ اگر ہم انسان کی ابتدائی زندگی کا جائزہ لیں اور تاریخ کے اوراق پلٹ کر
اس میں جھانکیں تو یہ بات واضح نظر آتی ہے کہ جب انسان اس دنیا میں آیا تھا تو اس کو اپنی چھوٹی چھوٹی ضروریات پوری کرنے کے لیے بڑے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے تھے، لیکن آج انسان سائنس کی ترقی کی بدولت عروج کی منازل طے کر رہا ہے۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں۔ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ انسانی زندگی کا ہر پہلو بلا واسطہ یا بلا واسطہ سائنسی ترقی اور ایجادات کا مرہون منت ہے۔ سائنس نے فاصلوں کو سمیٹ دیا ہے۔ بجلی اور اس سے چلنے والے برقی آلات نے ہماری زندگیوں کو آسان بنا دیا ہے۔ اب دیکھ لیجئے، موسم گرما میں جب انسان کو ٹھنڈے پانی کی طلب ہوتی ہے تو اس طلب کو پورا کرنے میں سائنس کی ایجاد ریفریجریٹر اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے عہد ماضی میں انسان اپنے لباس کو پاک و پاکیزہ اور صاف کرنے کے لیے مختلف مشکلات سے گزرتا تھا۔ آج واشنگ مشین کی ایجاد نے اس کے لیے یہ کام بھی آسان کر دیا ہے۔ پہلے انسان کو اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کے لیے ہفتوں، کبھی کبھار مہینوں انتظار کرنا پڑتا تھا۔ کوئی رابطے کا ذریعہ نہ تھا، لیکن ٹیلی فون کی ایجاد نے اس مشکل کو بھی آسان بنا دیا ہے۔ اب انسان جتنی دیر میں اپنی بات اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے فرد تک پہنچاتا ہے، اتنے ہی لمحات میں، اتنے ہی کم وقت میں سینکڑوں میل دور بیٹھے ہوئے فرد تک اپنی بات بآسانی پہنچا سکتا ہے۔ پہلے انسان کو دنیا کی خبر رکھنے کے لیے کوئی ذرائع میسر نہ تھے۔ آج ٹیلی ویژن کے ذریعے انسان نے اس مشکل کا بھی حل تلاش کر لیا ہے اور سینکڑوں میل دور ہونے والے واقعات کو وہ بآسانی ایسے دیکھ لیتا ہے کہ جیسے وہ سب کچھ اس کے سامنے ہو رہا ہو۔ اور اس دور کی سب سے ایک اہم ایجاد کمپیوٹر، جس نے انسانی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ غرض ہے کہ کئی اور ایسی چیزیں ہیں جن کا نام لیتے چلے جائیں اور اس کے فوائد یقیناً آپ کے سامنے آتے چلے جائیں گے۔ ذرائع آمد و رفت کو لے لیجئے۔ پہلے انسان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے ہفتوں، مہینوں کا سفر طے کرنا پڑتا تھا۔ سفر کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ آج سائنسی ایجاد نے انسان کے سفر کو سہل بنا دیا ہے۔ روز اول سے ہی انسان کی پرندوں کو فضا میں اڑتے ہوئے دیکھ کر
یہ خواہش تھی کہ وہ بھی پرندوں کی طرح فضا میں اڑے۔ عزیز طلباء و طالبات، ہوائی جہاز کی ایجاد نے انسان کی اس خواہش کو بھی، اس خواب کو بھی پورا کر دیا ہے۔ غرض ہم جس حوالے سے بھی جائزہ لیتے چلے جائیں، عزیز طلباء و طالبات، سائنس انسانی زندگی کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ یہاں پہ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے بہت سے مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ مسائل سائنسی ایجاد کی وجہ سے نہیں، اس کے غلط استعمال کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں۔ اگر ہم سائنسی ایجادات کے منفی اثرات کو دیکھیں اور دوسری طرف ہم اس کے مثبت اثرات یا خوبیوں کو رکھیں تو یہ بات بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ آ جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے کہ خوبیوں کے مقابلے میں خامیاں گو ہیں لیکن کم ہیں، اس لیے کہ ان خامیوں کے مقابلے میں پائی جانے والی خوبیوں نے انسانی زندگی کو بے شمار اور بے پناہ فائدے مہیا کیے ہیں، اور سائنس کی یہ خوبیاں جو ہیں وہ خامیوں کو اپنے اندر چھپا لیتی ہیں۔ اسی لیے یہ جو آج کا عنوان ہے وہ اپنی اس بات کو واضح کرنے اور ثابت کرنے میں کامیاب رہا کہ سائنس انسانی زندگی کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، زحمت نہیں ہے۔ یقیناً عزیز طلباء و طالبات، ان دو عنوانات کے تحت آپ نے جو مضامین کا خاکہ آج کے اس لیکچر میں پڑھا وہ یقیناً آپ کی راہبری اور رہنمائی کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ آپ کو ہوم اسائنمنٹ کی طور پر دو عنوانات اسی حوالے سے، یعنی بین الاقوامی حوالے سے اور سائنسی حوالے سے آپ کو دیے جاتے ہیں۔ آپ اس کی باہم مشق کیجئے اور انشاءاللہ یہ مشق جو ہے آپ کو اپنا مضمون لکھنے میں بڑی مدد و معاون ثابت ہوگی۔ بین الاقوامی حوالے سے دہشت گردی کے اسباب اور اس کا تدارک، سائنسی حوالے سے جیسے میں نے کمپیوٹر کا ذکر کیا، آج کے اس مضمون نے رحمت اور زحمت کی سائنس کے حوالے سے کمپیوٹر کی ایجادات عہد حاضر میں اس کی اہمیت کے حوالے سے آپ نے مضمون لکھنا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔